بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور خان صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کن ہواؤں میں رہتے ہیں، کم از کم زمین سے تو 5-7 فٹ شاید اوپر ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ اگلے دن بھول جاتے ہیں اور پھر اس کے بالکل الٹ جو ہے وہ بیان داغ دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے گوہر افشانی کی ہے، یہ میں مطلب ایک ٹرم ہے جو ظاہر ہے آپ سمجھتے ہوں گے، وہ استعمال کر رہا ہوں۔ انہوں نے کل یہ کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے نا، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اور وہ بڑی زبردست رپورٹ ہے، اور مسلم لیگ نون یا اپوزیشن کی جماعتیں جو اس کو لے کر میری حکومت پر تنقید کر رہی ہیں، کرپشن میری دور میں بڑھی، جب وہ اس کو پڑھ لیں گے، ترجمہ کروا کے پڑھ لیں، تو پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ تو ان کے دور کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے دور کی بات ہے، یہ مثلا نون لیگ کے دور کی بات ہے۔ تو آج انہوں نے سائیوال میں خطاب کر رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے بہت ساری باتیں کی، وہ اس سے پہلے میں ویلاگ میں کر چکا ہوں، تو ان پہ بات تو انہوں نے جو بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پڑھی ہی نہیں ہیں جی، نہیں پڑھی تو پھر بھائی نا کل کی میں گل کرتی سی وہ، یعنی یہ عجیب سی بات ہے جو خان صاحب نے کی ہے، لیکن خان صاحب کی یہ کوئی پہلی یا آخری عجیب بات نہیں ہے بہرحال، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ خان صاحب نے اس سے پہلے بہت ساری باتیں کی، اور وہ جو باتیں کی مثال کے طور پہ میں آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے بتانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات بھی کی۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ میں ایران اور سعودیہ کی صلح کروا دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب میں نیا بلاک بناؤں گا، ایران، ترکی، ملیشیا، ان کے ساتھ مل کے ایک نیا اسلامی بلاک بناؤں گا۔ اس کے نتیجے میں کیا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ سعودیہ ہم سے ناراض ہو گیا، اور وہ جو پہلے اس نے پیسے دیے ہوئے تھے نا اربوں ڈالر، وہ انہوں نے کہا چلو ساڈے پیسے واپس کر دو۔ پھر انہوں نے وہ پیسے واپس لے لیے، اور جب وہ پیسے واپس لے لیے تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو اکاؤنٹ کا بیلنس تھا وہ خراب ہو گیا۔ پھر ہم نے چائنا کی طرف بھاگے، چائنا سے جا کے ہم نے ترلے منتیں کیے، تو انہوں نے 14.5% سود کے اوپر 14.5% سود کے اوپر ہمیں $1 ارب دیا کہ جناب یہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیں۔ یہ صورتحال خان صاحب کے بیانات اور ان کی باتوں کی وجہ سے ہوئی۔ اچھا، پھر یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ خان صاحب کون سا ماڈل چاہتے ہیں۔ انہیں کبھی انسپائر کرتا ہے چین کا ماڈل، کبھی انہیں انسپائر کرتا ہے امریکہ کا صدارتی نظام۔ شروع میں تو انہوں نے کہا تھا کہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ اچھا، یہ مدینہ کی ریاست کی بات وہ ابھی بھی کرتے ہیں، ویسے وہ اس سے بھاگتے نہیں ہیں، ابھی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ کوئی اور بات بھی کرتے ہیں۔ الیکٹ یہ ہو کے آئے ہیں، وزیر اعظم یہ بنے ہیں جمہوری نظام سے، اب انہیں جمہوری نظام بھی برا لگنا شروع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 5 سال بعد الیکشن آئیں گے بڑا عالمی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو سی ہیں مکس کر کے اگر ہم ان کی پرسنالٹی کو دیکھیں، ان کی حکومت کی کارکردگی کو دیکھیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کنفیوزڈ ہوئی کریکٹر ہے، اور یہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ واقعی نشے کی حالت میں رہتے ہیں۔ اور میں تو خیر نشے کی حالت کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ نشے کو ظاہر ہے کہ برا کہا گیا، اور وہ ہوتی بری چیز ہے، چاہے وہ کسی چیز کا بھی ہو نشہ، تو اس کی سب سے جو برائی ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کل کیا کہا تھا، اگلے دن مجھ سے بالکل مختلف بیان دیتا۔ تو اس طرح کے اگر اس تناظر میں دیکھیے تو خان صاحب کا نشہ تو لیندہ ہی نہیں پیا۔ اچھا، میں وہ والے نشے کی بات نہیں کر رہا جو ان کے سیاسی مخالفین پہ الزام لگاتے ہیں، نہیں، وہ والے نشے کی میں نے کبھی دیکھے نہیں ایسا نشہ کرتے، لیکن میں نے ان کو اقتدار کا نشہ کرتے ضرور دیکھا، میں نے ان کو پاپولیرٹی کے نشے میں ضرور دیکھا، اور وہ ظاہر ہے سارے آپ لوگوں نے بھی دیکھا۔ تو وہ اس نشے کی حالت میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس سے ان کا تمسخر بھی اڑتا ہے گلی کوچوں میں، بلکہ انٹرنیشنلی ہمارے ملک کا امیج خراب ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہمارے جو اکانومی ہے اس کا ستیہ ناش بھی ہو گیا ہے، ہماری کوئی پالیسی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ خان صاحب کی حکومت کٹے، وچھے، مرغیاں، انڈے ان سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ پھر مڑتے اب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ایک جگہ پہ وہ گئے، وہاں پر انہوں نے جا کے کہا کہ جناب میں نے سارا پلان کر لیا، اور میں زیتون کے درخت جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پر لگا کے دوں گا، اور آپ کو حکومت زیتون کے درخت یہاں پر آپ کو باہر جانے کا کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں پہ لوگ روزگار لینے کے لیے آئیں گے۔
یہ بھی خان صاحب نے کہا۔ پھر درمیان میں ان کو یاد آیا کہ پوست کی کاشت بھی کرنی چاہیے، اس کی طرف بھی یہ آئے، مطلب انہوں نے اس طرح بھی، وہ ان کے ایک وزیر ہیں علی امین گنڈا پور شاید ان کا نام ہے، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ جناب یہاں پر پوست کی کاشت کی جائے گی۔ پھر یہ اس طرف بھی آئے کہ جناب بھنگ جو ہے نا اس کی کاشت کی جائے اور اس سے بڑی دوائیاں بنتی ہیں، اور یعنی یہ ساری باتیں اس حکومت کی پالیسی کا حصہ رہی۔ اچھا پھر خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ اتنے اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کوئی ان پہ شبہ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی جو یوتھی بھائی ہے اس کا تو خیر دل ویسے ہی خان صاحب پہ آیا ہے، لیکن جو کوئی پٹواری بھی ہے، یعنی مسلم لیگ نون کا بھی ہے یا پیپلز پارٹی کا جیلہ بھی ہے، تو وہ بھی اگر اس کو دیکھ رہا ہو نا خان صاحب کی تقریر، تو وہ ایک دفعہ تو کہتا ہے کہ یار بندے چ اعتماد تے بڑا ہے، باقی گلاں بعد دیا۔ تو یہ خان صاحب کی خوبی بہرحال ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، لیکن ان کی ساری خوبیاں، اعتماد کے ساتھ چلنا، ہینڈسم لگنا اور تقریر کرتے ہوئے بڑا مردانہ اور وجاہت جو ان میں آتی ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، پر کم ککھ نہیں، یعنی یہ نیری شوشہ ہے، گھنی سوسا بنی بھی خان صاحب کی۔ خان صاحب نے 2.5 سال کے دوران سوائے باتوں کے کچھ نہیں کیا، صرف ایک کام انہوں نے کیا، اور اس میں بھی وہ ابھی تک مکمل کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ کام انہوں نے کیا کہ سیاسی مخالفین کو احتساب کے نام پر جیلوں میں ڈالو، ان کو گرفتار کرو، ان کو بدنام کرو، لیکن خان صاحب اس میں کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے کہ وہ نواز شریف جن کو یہ اپنا صف اول کا دشمن گردانتے ہیں، وہ انہی سے اجازت لے کے پاکستان سے باہر چلا گیا برطانیہ، اور وہاں پر بیٹھ کر اب وہ خان صاحب کی جو تھا نا، خان صاحب کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اچھا پھر ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ، وہ یہاں پر مسلسل سیاست کر رہی ہیں، اور خان صاحب نے وہ چکر چڑھے یعنی کہ ہوں میں کراں کی۔ آصف زرداری صاحب کو انہوں نے جیل میں ڈالا، لیکن سب کو جیل میں ڈال کے دیکھ لیا، کسی ایک بندے کو بھی وہ اس سے 1 روپیہ نہیں نکلوا سکے، اور بڑے سارے سوال اٹھتے ہیں اس کے اوپر کہ خان صاحب کی انڈر کام کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں، یا خان صاحب کی طرف سے بنائے گئے کیسز، یا وہ کیسز جو اداروں نے بنائے ہیں، مثلا نیب نے جو کیس بنائے ہیں، ایف آئی اے نے کیس بنائے ہیں، ان میں کوئی جان ہی نہیں ہوتی، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ تو یہ سارے سوال جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ اب خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ کرنے یہ جا رہی ہے، اور جو خبر ہے میں آپ کو دینے لگا وہ یہ کرنے جا رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ، چونکہ یہ جو براڈ شیٹ کی انکوائری کمیشن بنا ہے اس کے اوپر شیخ عظمت سعید کو اس کا چیئرمین بنایا گیا، یعنی یک رکنی کمیشن ہے بہرحال وہ، تو ان کو لگایا گیا۔ تو مریم نواز صاحبہ ان کے بارے میں مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں اس کو مانتے۔ وہ مریم نواز نے کیا کہنا ہے، باقی ساری اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، پی ٹی ایم کی ساری جماعتیں، پنجاب پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور بھی جتنے ہیں اپنا این جی اوز وغیرہ، وہ سب صحافی اس کے اوپر ان کو اعتراض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو مت رکھیں، کیونکہ یہ پاناما کے کیس میں جو فیصلہ ہوا تھا، اور جو جے آئی ٹی خاص طور پر بنائی گئی تھی، اور اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر، وہ رپورٹ جو تھی وہ بیس کرتی تھی براڈ شیٹ کی طرف سے فراہم کردہ صرف ان باتوں کی ثبوت براڈ شیٹ نے بھی کوئی نہیں دیا، یہ جنرل امجد نے مانا ہے اپنے بیان میں، تو یہ وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، تو ان کا رہیں گے تو پھر پراپر انکوائری نہیں ہو سکے گی اور پراپر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن خان صاحب نہیں مان رہے۔ اس پر مریم نواز صاحبہ جب بولتی ہیں تو اس پر ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے حکومت کو، اور اب خبر یہ ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ان کے خلاف، یعنی مریم کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی جائے، اور توہین عدالت کی، کہ کسی طرح سے یہ، چونکہ مریم وہ بات کر رہی ہیں شیخ عظمت سعید صاحب کے بارے میں، اور شیخ عظمت سعید صاحب چونکہ سابق ہیں اپنا جسٹس سپریم کورٹ کے، تو ان کے بارے میں بات کریں گے تو یہ توہین عدالت ہو جائے گی۔ یہ ایک طریقہ کار نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پر بڑے اہم قسم کے جو وکیل ہوتے ہیں نا قیمتی، وہ بیٹھ کے اس پر قانون کی کتابیں جڑے نا انہوں نے پھول رہے ہیں کہ بچوں کو نقطہ کڑیے، اور کسی طرح مریم نواز صاحبہ کو اس میں پھنسایا جائے، کیونکہ اگر مریم نواز صاحبہ چپ کر گئی تو باقی بھی کوئی نہیں بولے گا، لہٰذا اس کمیشن کی جو ہے وہ سینٹٹی بن جائے گی۔ اچھا سینٹٹی سپریم کورٹ سے زیادہ تو کسی کی نہیں ہوتی، یعنی ظاہر ہے آئینی طور پر بھی، قانونی اعتبار سے بھی کسی کی نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ بڑا سب سے مقدس ادارہ ہے، پارلیمنٹ بھی مقدس ادارہ ہے، لیکن سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوئے سیاسی، جن کا نتائج نکلے، ان کو بھی عوام آج بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں،
اور فیصلہ وہی ہونا چاہیے، انکوائری وہی ہوتی ہے بہتر جس کو سب لوگ دل سے تسلیم کریں۔ مثال کے طور پہ حمود الرحمان کمیشن تھا، حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، سب اس کا احترام کرتے ہیں، سب مانتے ہیں وہ کمیشن ٹھیک تھا اور اس کی رپورٹ ٹھیک تھی۔ تو بھائی اس طرح کا کوئی جج ڈھونڈو، جج ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی سرزمین بانجھ ہے، یہاں پر ایماندار یا دوسرے کوئی بہتر لوگ موجود نہیں ہیں۔ شیخ عظمت صاحب بالکل بہتر آدمی ہوں گے، لیکن چونکہ الزام آ گیا نا کہ وہ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب تھے تو پھر ان کو نہیں بنانا چاہیے تھا۔ لیکن کوئی اور لوگ بھی ہوں گے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں گے، جن کا اپنا ایک کردار ہوگا، کریکٹر ہوگا، ان کو لگائیں۔ ساری غلطیں بھی باہر نکلے نا ہے کہ، لیکن حکومت اس طرف نہیں آ رہی کیونکہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے، کیونکہ اپنی کارکردگی کوئی نہیں ہے، سیاست کھیڑنی ہے، لہٰذا براٹ سیٹ کسی طرح چکے نواز شریف دے گلے چ پا دیو کہ ایدی وجہ تو سارا نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال خان صاحب جو ہیں ان کی ساری باتیں قوم کے سامنے ہیں، کچھ چیزوں کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہم 2.5 سال سے کیا اس کو کہتے ہیں، ایک سرکس ہے، حکومت نہیں ہے، سرکس ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ کب تک دیکھیں گے۔ ویسے تو آئینی طور پہ 2.5 سال ہیں، لیکن زرداری صاحب بڑے ہوپ فل ہیں کہ وہ اس کو اگلے 2 ماہ میں گرا لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں گرا پاتے ہیں یا نہیں گرا پاتے۔ اگر نہ گرا پائے تو پھر سرکس ہے، مفت لگی، آپ بھی دیکھیے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔